وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو انجیر کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن پاک میں اس پھل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قسم ہے انجیر کے درخت اور زیتون کے درخت کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال لا کر پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ، چنانچہ ہم نے اس میں سے کھایا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی پھل بیشر سے زمین پر اتر سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ وہ پھل ہے۔ اس لیے بلا شبہ انجیر جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گینٹھیا کے مرض میں بھی فائدہ مند ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی نالیوں میں سوزش ہو جانے میں انجیر کا استعمال فائدہ مند ہے۔ خون کی شریانوں میں ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ دل کے امراض میں بھی انجیر کھانا فائدہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے شریانوں میں خون کی گردش خون کے جمنے کی صورت میں رکاوٹ محسوس کرے تو انجیر کھانے سے شریانیں درست ہو جاتی ہیں اور خون کی گردش ٹھیک طریقے سے رواں ہوتی ہے۔ انجیر کا استعمال خون کی نالیوں میں موجود فاسد مادوں کو آسانی سے خارج کر دیتا ہے، جس سے خون کی نالیوں میں موجود ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جن افراد کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے انجیر کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ انجیر خون کے جوش کو اعتدال پر رکھتی ہے۔ انجیر جسم میں موجود فاضل چربی کو آہستہ آہستہ خارج کر دیتی ہے۔ اب یہ موٹاپے کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ موٹاپا ایک بیماری کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، چنانچہ موٹاپے کے امراض میں مبتلا افراد انجیر کا استعمال کریں تو ان کا موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ برس کے مرض میں انجیر کا دودھ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے دودھ کو جو کے آٹے میں ملا کر برس کے داغوں پر لگائیں تو فائدہ دیتا ہے۔ کھانسی کی حالت میں انجیر کا استعمال مفید ہے۔ دمے کے مرض میں انجیر فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ مرگی کے لیے انجیر مرگی کے مرض کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ چیچک کی بیماری میں انجیر کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ شوگر کے مرض میں بھی انجیر فائدہ کرتی ہے اور کولنج کے مرض میں مفید ہے۔ پیٹ کے اکثر امراض میں اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوزش میں فائدہ مند ہے۔ چھاتی میں جمی ہوئی بلغم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ دائمی قبض کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے نہار منہ انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، حجابت ٹھیک طریقے سے آتی ہے، آنتیں نرم ہو جاتی ہیں، آنتوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ قبض کی وجہ سے پیٹ میں جو تناؤ اور کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انجیر کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو افراد بواسیر کے مرض میں مبتلا ہوں وہ تازہ انجیر کا دودھ نکال کر مسوں پر لگائیں تو مسے جھڑ جائیں گے۔ جن افراد کے پھوڑے سوج جائیں اور شدید درد کی حالت پیدا کریں ان سے مواد نکلتا ہو تو ایسے میں انجیر کے پتے باریک پیس کر پھوڑوں پر باندھ دیے جائیں تو جلد ہی پھوڑے پک جاتے ہیں اور ان سے گندا مواد خارج ہو جاتا ہے، جس سے سوجن اور درد دور ہو جاتی ہے اور جلد آرام ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے حیض کے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور حیض کے خون میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہو یا کم ہو جاتا ہو ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ کمر کے درد میں بھی انجیر کا کھانا مفید ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اعضاء کو تقویت ملتی ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔
جن افراد کے چہرے پژمردہ معلوم ہوتے ہیں، مرجھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو انجیر کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ خشک انجیر باریک پیس کر سفوف بنائیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مرہم سی بنائیں۔ اس مرہم کو اکڑے ہوئے زخموں، پھوڑوں یا پٹھوں پر لگائیں، ان سے ان کی اکڑن دور ہو جائے گی اور درد سے بھی افاقہ حاصل ہوگا۔ جن افراد کو اکثر سر درد رہتا ہے وہ انجیر کے درخت کی چھال توے پر بریاں کریں، مطلب بھون لیں، اور باریک پیس کر سرکہ میں ملا کر ماتھے پر لیپ کریں، ان کا سر درد جاتا رہے گا۔ دانتوں کے امراض میں بھی انجیر مفید ہے۔ انجیر کو خشک کر کے توے پر بھونیں، پھر اس کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ اس سفوف کو مسوڑوں پر ملیں، اس سے پیوریا کا مرض رفع ہو جائے گا، مسوڑوں سے خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی پیلاہٹ دور ہو جاتی ہے اور ہر قسم کا میل اتر جاتا ہے، جس سے دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انجیر خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے جن افراد کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، ان کے لیے انجیر استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں جسمانی اعضاء میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جس سے تھکاوٹ اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں انجیر کا استعمال انتہائی مفید ہے، اس سے جسم میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تبخیر معدہ کے مریض انجیر کے استعمال سے چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انجیر خون کی نالیوں میں موجود سدوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر کا کھانا ہوتا ہے۔ گردوں کے مرض میں انجیر کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ انجیر گردوں کے بہتر طور پر صفائی کرتی ہے، گردوں کی درد کو آرام پہنچاتی ہے۔ گردوں کو فیل ہونے سے بچانے کے لیے انجیر کا استعمال فائدہ پہنچاتا ہے۔ گردوں کے عارضے کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب رک رک کر اور قطرہ قطرہ آتا ہے، جس سے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے اور پیشاب کرتے ہوئے مثانے میں درد اٹھتا ہے۔ ایسی حالت میں انجیر کھانے سے افاقہ ہوتا ہے، پیشاب ٹھیک طرح سے آتا ہے، پیشاب میں کمی کی کیفیت۔ ہر قسم کے جسمانی درد میں انجیر کھانا فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ منہ اور زبان کے چھالوں کو تازہ انجیر صبح نہار منہ کھانا ٹھیک کر دیتا ہے۔ انجیر پتھری کو بھی تحریر کر دیتی ہے۔ پتا کی پتھری ہو یا گردوں کی پتھری ہو، وہ اس دونوں قسم کی پتھری جسم کے کسی حصہ میں پتھری ہو نکال دیتی ہے۔ پتا کی سوزش چند ماہ انجیر کھانے سے دور ہو جاتی ہے اور درد جاتا رہتا ہے، اور گردوں کی پتھری انجیر کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد خارج ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو بھوک نہ لگتی ہو، ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ انجیر جسم کو سکون اور ٹھنڈک پہنچاتی ہے، بلغم کا بہتر طور پر اخراج کرتی ہے۔ دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔